نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اے لوگو یاد رکھو اور سمجھو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جس کی تم عبادت کر سکتے ہو پوری دنیا جہان میں، پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی کسی کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ رحم کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے مزاج سے پیش آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن جو اللہ کو اللہ نہ مانے، اس کی معبودیت کا اقرار نہ کرے اور اس کو اپنا مالک نہ مانے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، اور اس کے لیے دنیا جہان میں اور آخرت میں کہیں بھی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو ہم مسلمان یہ سمجھ لیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ انہی کے سلسلے میں آج ہم چند باتیں کریں گے، اور دو چار سبق یا دو چار لیکچر میرا اسی پر ہوگا کہ کس طریقے سے ایک مسلمان، ایک ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کس طریقے سے کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے اللہ کو اور اس کی اچھائیوں کو اور ان کے دیے ہوئے حکموں کو کیسے وہ سمجھ سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود دنیا میں نہیں ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ دنیا میں اگر کسی کی بات مانی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورا اترتی ہو، تو بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق ماننا ہے۔ اس کے ساتھ انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کو جو ہم مانتے ہیں اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، بلیو کہتے ہیں۔ اب عقیدہ کہتے کسے ہیں، اور کیسے عقیدے مسلمانوں کو رکھنے چاہیے، کیسے بلیو، کس طریقے کا بلیو اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم کو یہ بلیو رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، یعنی پوری کی پوری دنیا شروع میں بالکل ختم تھی، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا اور دنیا کو اس حالت پر پیدا کیا جیسی کہ حالت پر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، تب جا کر کے یہ ہمیں دکھ رہی ہے، ورنہ شروع سے ہی ایسی تھی ایسا نہیں۔ ہاں، ہماری شروعات سے ایسی تھی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی پیدائش سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ایسی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی تھی
تو بننے سے پہلے یہ دنیا ایسی نہیں تھی، بلکہ بالکل ختم تھی اور اس کا وجود اور نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ یقین رکھنا، بلیو رکھنا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہمیش سے تھی، پہلے سے ہی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پہلے سے ہی تھی، تو نعوذ باللہ پھر ایسی صورت میں وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمیں کیا رکھنا ہے، بلیو کیا رکھنا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہمیش سے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب جا کر کے یہ چیز اور یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، یعنی ہمارا مالک، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عالم صاحب بھی فلاں کام ہمارا بنا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا کے وہ میرے بھگوان ہو گئے یا نعوذ باللہ اللہ ہو گئے، جیسا کہ دیگر قوموں کا بلیو اور یقین ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمان نہیں رہ پائیں گے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اب محتاج کسے کہتے ہیں؟ ضرورت مند شخص کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اکیلا بھی ہے، اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کھانا پکانے میں اپنے ماں و بہنوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ پکا کر کے دیں گی تب جا کر کے ہم کھائیں گے، تو ہم اس کے محتاج ہوئے۔ کھانے والا باورچی کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ پکا کر کے دے گا تب جا کر کے اس کا پیٹ بھرے گا۔ اسی طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے پر منحصر ہوتا ہے اور اس پر نربھر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں۔ اس دنیا کو بنایا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں تو مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزدور کی ضرورت پڑی ہو، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اس دنیا کو آباد فرما دیا ہے اور بنا دیا ہے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی انسان پر ہماری نظر پڑتی ہے یا جانور پر نظر پڑتی ہے، تو ہمیں خود بخود اس کے باپ کی طرف یا ماں کی طرف ذہن جاتا ہے کہ اس کی کوئی ماں ضرور ہوگی، اس کا کوئی باپ ضرور ہوگا، اور بالکل یقینی طور سے یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ لیکن یہ چیز اور یہ فارمولہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ فٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہے تو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بھی ہوں گے اور امی بھی ہوں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کو پیدا کیا ہے اس نے، اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے یقین کا، ہم مسلمانوں کے یقین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی والد ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، مطلب یہ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور اسی طریقے سے نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ سمجھیں کہ اولاد نہ ہو بھلے سے لیکن بیویاں ہوں ان کی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی بیویاں ہوں۔ اگر کوئی شخص بیوی ہونے کا ان کے یقین رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی اس کے مقابل بھی نہیں، مد مقابل یعنی طاقت میں، قوت میں کوئی اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کے مقابل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ بڑے سے بڑے مالدار کی طرف ہماری نظر جاتی ہے تو اس کے ہم پلہ کی طرف ضرور ہماری نظر جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہے اور امیر ہے تو ایسی صورت میں اس کے برابر کا بھی کوئی امیر ہوگا، اس سے کم ہی صحیح لیکن ہوگا تو ضرور۔ تو یہ فارمولہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ فٹ نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی اس کے مقابل ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو بچپنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، بعض لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، کچھ بچپنے میں ہی، کچھ بڑھاپے میں تو مر ہی جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ وہ بہت پرانا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا نعوذ باللہ انتقال ہو جائے گا، تو ایسا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا بھی، تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ بلیو ہمارا ہونا چاہیے۔ نہ اس کے پاس نہ وہ بڑھاپا آتا ہے، اسے بڑھاپا آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ بچپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے، بس ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، کوئی چیز اس کے مثل بھی نہیں۔ مثل کہتے ہیں کہ اس سے کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ چلو پوری بات اوپر والی سب مان لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہے لیکن اس کا چہرہ مہرہ انسانوں کی طرح ہو یا فرشتوں کی طرح ہو۔ کسی کے ساتھ اس کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ وہ سب سے انوکھا ہے، وہ سب سے انوکھا، یعنی دنیا کی جتنی بناوٹ ہے ان بناوٹوں سے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کس طریقے سے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس بناوٹ کو ہم انسان کے سوچ میں بھی وہ چیز نہیں سما سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر یا اس کے کسی حلیے کے برابر یا کسی بھی اعتبار سے کوئی سوچ اگر انسان لانا چاہے، کوئی صورت اپنے اندر لانا چاہے ذہن میں، سوچ میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہوگی اور یا ایسی ہوتی ہوگی، تو اس کو بھی ہم ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے ذہن کی رسائی اور پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں۔ ہماری رسائی تو پوری دنیا میں ہر گوشے میں نہیں ہے، تو جس مالک نے اس دنیا کو بنایا ہو ایک ذرے کے طور پر اور اس میں بڑے بڑے سورج، چاند، ستارے اور اس طریقے سے آسمان بنائے ہوں، اتنی بڑی کائنات بنائی ہو، تو اس اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ ہم دنیا کے بارے میں نہیں سوچ پاتے، سورج کے بارے میں نہیں سوچ پاتے، اور سوچتے ہیں تو اس کے ایک حصے کو سوچ پاتے ہیں، اور ایک حصہ کو بھی سوچتے ہیں تو پوری ریسرچ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس مالک نے اس پوری دنیا کو وجود بخشا ہو، اس مالک کو ہم سمجھ لیں اس کے قد و خال سے، اس کے چہرے مہرے سے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیپیسٹی اتنی رکھی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بنایا ہے۔ اور کیمرہ دیکھتے ہوں گے کہ جتنا میگا پکسل کا بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک وہ کیپچر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک حد متعین کر دی ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ تو خیر، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سبوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہم نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے، دنیا کے بارے میں، کہ یہ دنیا پہلے بالکل بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بنائی، تب جا کر کے یہ دنیا آباد ہوئی۔ سائنسداں جو بھی کہتے رہیں ان کی ایک تحقیق ہے، لیکن ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ کلام اللہ حق بجانب ہے اور اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ سائنس ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اور ایکسپیریمنٹ کبھی سچا بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوا کرتا ہے، تو اس میں امکانات ہوتے ہیں، لیکن وحی الہی میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا امکان اور اس کی پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، یعنی اس دنیا کے بنانے میں اس نے کسی کی مدد اور ہیلپ نہیں لی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ یقین ہمارے یقین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بات کو بھی ہم مس کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم مسلمان نہیں رہ پائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی شخص ہے اور اس کے برابر کا، اس کے طاقت کے برابر کا کوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہمیں کیا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا،
اور اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے سوچ بھی نہیں سکتا اس کے قریب ہونے کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی بلیو اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب دنیا نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب دنیا نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، بھسم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر آ جائے گا اور دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی آتی ہوگی جیسے کہ ہم سبوں کو آتی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ذہن میں لا بھی نہیں سکتے کہ اس کی ذات کیسی ہوگی۔ ہاں، اس کی صفات سے ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا بیان آگے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نرالی ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کسی کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے اور اس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی بڑی تباہی کا علاج ان لیکچروں میں چھپا ہوا ہے اور ان کے ماننے میں چھپا ہوا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں ان باتوں کا ہی علم ہمیں نہیں ہوتا۔ تو خیر، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے لیکچر کے ساتھ۔ عقیدے پر ہی ڈسکس کریں گے ابھی 2-4 دن، اور اس کے بعد پھر جو ٹاپک مناسب ہوگا اس پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے سنا کریں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرا کریں۔ یہ بہت باریک بینی والی ویڈیو ہے